السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے اور خوشحال ہوں گے۔ دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو اصل میں ایک حقیقت ہے، ایک ایسی خاتون کی کہانی، ایک ایسی بہادر اور نڈر خاتون کی کہانی جو شروع میں تو بہت ہی امیر تھیں، لیکن جب حالات بدلے اور غربت نے انہیں آ گھیرا، اس حالت میں بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کی کفیل بن گئے ہیں۔ دوستوں یہ اور کوئی نہیں، یہ لاہور کی فوزیاں ہیں۔ یہ ہماری وہ بہن ہے جنہوں نے ان کے شوہر نے جب ان کو چھوڑا، وہ ملیشیا میں رہائش پذیر تھیں، وہاں سے وہ پاکستان آئی، ان کے شوہر نے اپنے بچوں کو دارالامان میں داخل کرا دیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دارالامان سے چھڑانے کے بعد ان کی کفالت کا فیصلہ کیا، لیکن راستے میں بہت سی مشکلات آئیں، جس کی وجہ سے ایک بار وہ دل برداشتہ ہو کے انہوں نے اپنے بچوں کو اور خود زہر کھانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب زہر دینے کا وقت تھا، جس روٹی کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کو زہر دینے کا فیصلہ کیا تھا، تو ایک بچہ کہنے لگا کہ پہلے یہ روٹی میں کھاؤں گا، دوسرا بچہ کہنے لگا پہلے یہ روٹی میں کھاؤں گا۔ تو اس ٹائم ماں کا کلیجہ کھڑکا اور اس نے وہ روٹی ایسی جگہ پہ جا کے پھینک دی جہاں پہ کوئی جانور بھی اس روٹی کو نہ کھا سکے۔ دوستو جی ہاں، یہ ایک ایسی بہادر خاتون کی کہانی ہے جسے جسم فروشی کی آفر بھی کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہم تم سے کوئی کرایہ نہیں لیں گے، بس تم ہماری ضرورت پوری کرتے رہو۔ اب کیا ضرورت تھی، یہ بات آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس ضرورت کی بات کرتے تھے۔ اگلے ہی روز جب وہ انکار کرتی تھی، اگلے ہی روز اس کا سامان اس کے گھر سے باہر ہوتا تھا۔ وہ صبح میں اپنے بچوں کو رکشے پہ، چنگچی رکشے کے اوپر اسکول چھوڑنے جاتی تھی، ساتھ ہی جو ہمسایوں کے بچے ہوتے تھے انہیں بھی اسکول لے کے جاتی تھی، جس سے ان کی تھوڑی کمائی ہوتی تھی، تھوڑے پیسے بن جاتے تھے ان کے۔ پھر راستے میں واپس آتے ہوئے کچھ عورتوں کی سواری لے لیتی تھیں، وہ ان کو ادھر سے تھوڑے پیسے کما لیے، پھر لوگوں کے گھروں میں جا کے برتن مانجے، کپڑے سلائی کیے، بہت سے کام کیے، بہت محنت مشقت کی۔ نہ تو ان کی ساس نے انہیں پوچھا، نہ اس کے ظالم شوہر نے اس کو پوچھا، یہاں تک کہ ایک ایکسیڈنٹ میں ملیشیا میں ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی، وہ لڑتی رہتی ہیں۔ دوستو یہ وہ خاتون ہے، اگر ایسی جو خواتین ہیں ان کا عورت مارچ ہو تو سب سے پہلے میں ان کو سپورٹ کروں، لیکن میرا جسم میری مرضی کو نہیں، کیونکہ کچھ ایسے منافق ہیں جو کہتے ہیں میرا پیسہ اور میری مرضی، پیسہ میں دوں گا، مرضی میں کروں گا۔ جیسے فوزیہ کو بھی آفر کراتے رہے کہ بھائی تم اپنا جسم ہمیں دیتی رہو اور ہم تم سے کوئی کرایہ کسی قسم کا کچھ بھی نہیں لیں گے۔ دوستو یہ ہماری وہ بہادر بہن ہے جس نے اس گندے معاشرے کا اکیلے سامنا کیا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے رہی۔ آج بھی اگر اس نے اس قوم سے کچھ مانگا ہے تو اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کا ایک اچھا اور نیک انسان بننا مانگا ہے، کیونکہ اگر ان کے بچوں کی اچھی تعلیم ہوگی تب ہی وہ ایک اچھے انسان بن پائیں گے۔ تو انہوں نے اور کچھ بھی نہیں مانگا، کوئی ایک پائی پیسہ بھی نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا۔ انہوں نے کہا کہ صرف میرے کچھ ایسا کر دیا جائے کہ میرے بچوں کی تعلیم مفت ہو جائے، میرے بچوں کی جو تعلیم کے اخراجات ہیں وہ حکومت یا کوئی بھی اٹھا لے۔ دوستو ہمیں اپنی ایسی بہنوں کا سہارا بننا چاہیے۔ دوستو اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔